ناظرین اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان، آپ کے ساتھ اس پورے 1 گھنٹے کے سفر میں. اور ناظرین، آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے قرض لینے اور دینے کے طریقے، اس موضوع پر مولانا صاحب سے تفصیلی رہنمائی ہم حاصل کریں گے. اسلام نے ناظرین زندگی کے ہمارے ہر شعبے اور ہر گوشے کو منور کیا ہے اپنی رہنمائی سے. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کا ہمیں احساس کرایا ہے. کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بتایا ہے. یا پھر کون سے کام کو کب کرنا چاہیے، کس انداز میں کرنا چاہیے، اس تعلق سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے. بہت ساری چیزوں کے بارے میں اسلام نے منع فرمایا ہے، تلقین کی ہے ان کاموں کو نہ کرنے کی، اور بہت سارے کاموں کو کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں قرض کے تعلق سے. بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، بہت سارے سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں. مولانا صاحب سے آغاز کریں گے. مولانا صاحب، اول تو اسلام نے قرض سے بچنے کی ہی بات کہی ہے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ قرض لینا مجبوری بن جائے، تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں قرض لینا چاہیے. قرض دینے کی بات بھی اگر کریں تو قرض لینے اور دینے کے کیا آداب، کیا طریقے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، قرض کا لین دین جو ہے یہ انسان کی ایک ضرورت ہے. جی. عربی کا ایک مقولہ ہے، القرض مقراض المحبہ. قرض محبت کی قینچی ہے. جی. جن دو لوگوں کے درمیان پیار محبت ہو اور وہ کوئی قرض لے لیں، جی. ظاہر ہے کہ اکثر حالات میں قرض جو ہے وہ وقت پہ ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جی. 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 وہ دیر ہوگی تو آپس میں کھٹاس پیدا ہوگی، ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور وہ محبت کی قینچی بن جائے گا قرض. صحیح بات، تلخی آ اس جائے گی. لیے عربی میں یہ کہا گیا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے اکثر زبانوں میں اس بارے میں کہا گیا ہے. وہ دکانوں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں آپ، آج نقد کل ادھار. کل ادھار. جی. جب بھی کوئی آ رہا ہے تو وہ کل ادھار کہہ کے اسے ختم کیا جا اور رہا یہ ہے. بھی لکھا ہوتا ہے کہ محبت کی قینچی ہے قرض، یہ بھی لکھا ہاں، ہوتا ہے. جی. تو یہ اصل میں عربی کی کہاوت کا ہی ترجمہ ہے. جی. 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 تو صحیح بات یہ ہے کہ قرض لینے سے جہاں تک ہو گریز کیا جائے، لیکن پھر بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. قرض سے بچنے کی تدبیریں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی خرچ کے سلسلے میں اپنی آمدنوں کو دیکھ کر ہی خرچہ کرے. اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں جتنی پھیلائے. چادر ہو جی. اتنے پاؤں پھیلائیے. مثال کے طور پر آپ مہینے میں 10,000 روپے کماتے ہیں، جی. تو کوشش یہ کیجئے کہ مہینے کا پورا خرچ جو ہے 9,000 میں پورا ہو جائے. 1,000 بچت کرنے کی کوشش کریں. بہت کبھی اگر حالات بے قابو ہو جائیں گے تو وہ 1,000 جو آپ نے بچت کی ہے وہ کام آ جائے گا. دوسرے کہ کبھی خدا نخواستہ اچانک کوئی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں، کوئی مہمان آ گیا اچانک، کوئی چوٹ لگ گئی خدا نخواستہ، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس وقت جو یہ ایمرجنسی حالات ہیں اس کے لیے 1,000 روپے آپ کے بچے ہوئے کام آئیں گے. اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیے. بالکل. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی 1,00,000 روپے مہینہ آمدنی بھی ہے، لیکن وہ حساب کتاب سے نہیں چلتے اور منصوبہ بندی نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں وہ مہینے کا ختم ہوتے ہوتے قرض دار ہو جاتے ہیں. اور پھر کوئی مجبوری آتی ہے تو پیسے کے لیے، اور پھر مجبوری آتی ہے تو اس کے لیے ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے ان کو. اور اگر منصوبہ بھی سے چلتا ہے، آدمی حساب سے چلتا ہے، تو وہ 10,000 روپے مہینہ کمانے والا آدمی بھی بغیر کسی پریشانی کے مہینہ پورا کر لیتا ہے. کسی سے مانگنا نہیں پڑتا ہے، ایمرجنسی میں کہیں ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا. شریعت کی اگر روشنی میں مولانا صاحب دیکھیں تو وہ کون سے حالات ہیں جب ہمیں قرض لینا چاہیے، قرض لینا مناسب کن حالات میں ہوتا ہے؟ دیکھیے، بہت ضرورت پڑ جائے، ایمرجنسی ہے، پریشانی آ گئی ہے اور فوری طور پر ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، تو قرض لینے کے لیے اس بات کی اجازت ہے. لیکن اس میں دینے والے کے لیے بھی شریعت کی یہ ہدایت ہے کہ جب تم سے کوئی قرض مانگے تو تم اس کو قرض دو اگر تمہارے پاس گنجائش ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قرض میں جو رقم تم دے رہے ہو، صدقے میں دینے سے زیادہ ثواب ہے اس کا. 5,000 روپے آپ نے کسی کو صدقے میں دے دیے،
جی جی گفٹ کر دیے، واپسی نہیں ہے اس کی، اس پہ بھی اجر ملے گا. جی لیکن 5,000 روپے کسی نے قرض مانگے ہیں اور آپ نے وہ دے دیے، اس کا اجر و ثواب صدقے سے زیادہ ہے. حالانکہ یہ قرض واپس آ جائے گا اور صدقہ واپس نہیں آئے گا. لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے مولانا صاحب، ہم نے قرض آپ کو دے دیا، جو قرض لینے والا ہے وہ بھول جاتا ہے، اور قرض جو دینے والا ہے وہ لحاظ میں نہیں کہہ پاتا ہے اور وہ قرض بھلا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا؟ دیکھیے ابھی ایک آیت کا ہم ذکر کریں گے قرآن مجید کی. اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی لین دین کیا اس نے جی اور لکھت پڑھت نہیں کی اور اس کے بعد اس کی رقم پھنس گئی جی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار میری رقم مل جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرماتا، اس لیے کہ اس نے ایک حکم خداوندی کو روز اول توڑ دیا ہے. صحیح فرما رہے ہیں. اس لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، سورہ بقرہ کی آخری سے پہلے رکوع میں یہ آیت ہے، آیت مداینت کہلاتی ہے یہ، اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے جی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. لمبی آیت ہے، اس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور یہ جو ہمارے عرضی نویس اور وثیقہ نویس اور وکلاء لکھتے ہیں جی جی اس سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے تاکہ کہ جب تم قرض کا لین دین کرو جی کسی وقت مقررہ کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے کے لیے تم املا کون کرے گا یہ تک بتا دیا گیا ہے. جس کے اوپر ادائیگی واجب ہو رہی ہے کل کو جسے رقم ادا کرنی ہوگی وہ املا بولے، اور اگر اسے بولنا نہیں آتا ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے، تو اس کا کوئی رشتہ دار اس کے لیے یہ کام کر دے. اور لکھنے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس زمانے میں چونکہ لکھنے والے لوگ بہت کم تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو لکھنا آتا ہے وہ انکار نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، لکھنا بھی پڑھنا جانتے ہو، تو اس کا شکر یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے لکھت پڑھت میں انکار نہ کرو، اور 2 گواہ مقرر کر لو. گواہی ضروری ہے. 2 مرد گواہ ہوں، 2 مرد نہ ہوں تو 2 عورتیں 1 مرد گواہی دیں اور اس کو لکھیں، اور اس میں تاریخ ہو اور ادائیگی کب ہوگی اس بات کو لکھا جائے، کتنی رقم ہے. اور ہمارے عرضی نویس اور وثیقہ نویس کبھی کبھی یہ لکھتے ہیں کہ 30,000 جس کے آدھے 15,000 ہوتے ہیں. یہ کسی لیے لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اردو میں لکھا جا رہا ہے 30 اور 20 میں صرف اتنا فرق ہے کہ اوپر کے 2 نقطے چھیل دیے کسی بلیڈ سے اور نیچے 20 لکھ دیا، با بنا دیا، ایک نقطہ بنا دیا، تو 30 کا 20 ہو جائے گا، تاکہ بھول چوک بھی نہ ہو اور رد و بدل اس کے اندر بے ایمانی کرنے کی گنجائش نہ ہو. 30 کو جب ہم یہ کہیں گے 30,000 جس کے آدھے 15,000 ہوتے ہیں تو یہ گڑبڑ کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے، شبے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. اس طرح کی ہر چیز کو پیش بندی کرتے ہوئے چلے آدمی. اچھا، آپ نے گواہان کی بات کی تو 2 خواتین کی آپ نے بات کی، 2 عورتیں 1 مرد کیوں؟ قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. حالانکہ بھول چوک مرد سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن عورتوں کے اندر عام طور پر بھول زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بھی خدا پاک کے منصوبے کے مطابق ایک چیز ہے. اس لیے کہ اس کو بچوں کو پرورش کرنا ہے، گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے، شوہر کے ساتھ رہنا ہے، بات میں ہر بات کو وہ اگر یاد رکھے گی، اور غصے کی بات کو اس نے مستقل یاد رکھا، بچوں نے کوئی ٹینشن دی تھی اس کو مستقل یاد رکھا، گھر کے اندر کوئی ہنگامہ ہوا اس کو ہمیشہ یاد رکھا، تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. اس لیے خدا پاک نے اس کے مزاج میں ایک بھول رکھی ہے جو اس کے لیے ایک رحمت ہے. کیونکہ مرد جو ہے اس کو معاملات کو، گھر کے معاملات بھی ہیں، باہر کے معاملات بھی ہیں، کاروباری معاملات بھی ہیں، آفس کے معاملات بھی ہیں، حکومتوں کے معاملات بھی ہیں، اس کو یادداشت خدا پاک نے زیادہ دی ہے. اور عورت کو کم دینے بھی مصلحت یہ ہے کہ وہ زیادہ یاد کے ذخیرے میں بہت ساری چیزوں کو بھر کر الجھن کا شکار نہ رہے. اس کے پیچھے حکمت بھی ہے، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لکھت پڑھت کر لیا کرو. البتہ آخر میں یہ بھی فرماتا ہے کہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم. اگر ایسا معاملہ ہے، مارکیٹ ہے، ایک دکان برابر میں آپ کی ہے، بڑا کاروبار آپ کا بھی ہے، ایک میری دکان ہے، میری بڑا کاروبار ہے، مجھے ضرورت پڑی، میں نے کہا ذرا اطہر صاحب 10,000 روپے دیجئے، آپ نے 10,000 دے دیے. تھوڑی دیر میں نے کہا لو اطہر صاحب یہ 10,000 آپ کے. اس طرح کا لین دین ہاتھ در ہاتھ کی جس کو کہتے ہیں، ہاتھ ادھار کہتے ہیں جس کو، اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر اس میں تم لکھت پڑھت نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عام طور پر اس چیز کی کوشش کی جائے کہ لین دین ایسا ہو
نہ تو لینے والے کو کوئی پریشانی ہو نہ دینے والے کو کوئی اور یہ بہت اہم بات ہے کہ کوئی بھی قرض دیں تو اس کی لکھت پڑھت بہت ضروری ہے، اس کے پیچھے حکمت بھی آپ نے بتائی، مصلحت بھی بتائی ہے، اور تو اس میں کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دل آزاری ہو جاتی ہے کہ آپ ہم سے قرض لکھوا رہے ہیں، ہم سے دستخط لے رہے ہیں کہ ہمارے یقین نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، تو اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اس بات کو برا مانتے ہیں کہ تمہارے 10,000 لے کے بھاگ جائیں گے ہم، 10,000 کے لیے ہم سے پرچے لکھوا رہے ہیں، نہیں چاہیے، یہ کہہ کے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی کرے تو آپ پرواہ نہ کیجئے اس کیونکہ یہ اسلام اس لیے کہ بھول چوک کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ لیے تھے، لین دین ہوا تھا 20,000 کا، اور مہینہ بھر کے بعد جب واپسی ہوئی تو وہ 10,000 دے رہا ہے۔ ان کو بھائی 10,000 کب دیں گے؟ ان کو نہیں 10 ہی تو تھے، نہیں 10 نہیں تھے 20 تھے، نہیں بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کو نہیں مجھے یاد ہے 20 تھے، اب اس کا کیا علاج کریں گے؟ کوئی علاج نہیں ہے، بے ایمان کوئی سا بھی نہیں ہے، اور اگر بے ایمان نہیں بھی ہے تو دل تو خراب ہو گئے۔ بالکل۔ مولانا صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے کہ قرض حسنہ کیا ہے؟ ایک بات اور بیچ میں عرض کر دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یادداشت بھی دونوں کی ٹھیک ہے اور سب کچھ کر لیا، لیکن لینے کے بعد ایک آدمی کوئی سا خدا نہ خواستہ جس نے لیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کو تو کوئی نہیں کر سکتا کچھ بھی، تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ جو لکھت پڑھت آپ کے پاس ہے اس کو دکھا کر اس کے بچوں سے، اس کے وارثوں سے آپ اس کو وصول کر سکتے ہیں۔ وہی بات اہم ہے کہ تو اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پیسے کی ضرورت پڑی، بیت المال میں کافی رقم تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے جو صحابہ کرام جو مشورے میں شریک رہا کرتے تھے، ان سے انہوں نے، اور دولت مند آدمی تھے، ان سے حضرت عمر نے قرض مانگا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین بیت المال میں کافی رقم ہے، آپ اس میں سے قرض لے لیے، جب آپ کے پاس گنجائش ہوگی تو بیت المال میں جمع کر دیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دور اندیشی کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں اگر لے کے مر گیا تو تم سب لوگ جو مشورے والے ہو وہی یہ کہو گے کہ امیر المومنین تھے، اتنی خدمات ہیں ان کی، یہ ہیں وہ ہیں، اس لیے معاف کر دیا جائے۔ اہل شورا ہی اس کو معاف کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، میں تم سے شخصی طور پر لوں گا تاکہ میرے بچوں سے تمہارے اولاد وصول کر سکے۔ کئی مرتبہ مولانا صاحب جو بڑے قرض کے لین دین ہوتے ہیں اور لکھت پڑھت ہو بھی جاتی ہے، اس میں گواہان بھی ہوتے ہیں اور گواہان کا دل بدل جاتا ہے، نیت بدل جاتی ہے، یا پھر آپ سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ گواہان کا فرض کیا ہے؟ دیکھیے گواہ جو ہے جب اس نے لکھ دیا اور ہر چیز کو آپ غور سے دیکھ لیجئے، لکھنے والا بھی کبھی کبھی قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بالعدل لکھے، لکھنے والا جو ہے بالعدل انصاف کے ساتھ لکھے۔ اگر فرض کیجئے جس کو ادائیگی کرنی ہے اس کا دوست ہے وہ، اس نے لکھنے میں بے ایمانی کر دی، 20,000 لیا جا رہا ہے، 10,000 لکھ دیا، اب گواہوں نے بھی اعتماد پہ دستخط کر دیا، سب کچھ ہو گیا، پرچہ جب 1 مہینے یا 2 مہینے یا سال بھر کے بعد کھولا تو اس میں رقم لکھی ہوئی آدھی، اس لیے اس کو بھی یہ حکم ہے کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لکھے، اور تقوی، ہر وقت تقوی کا بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک، اس لیے کہ آخرت میں تمہیں ہر چیز کا جواب دینا ہے، اگر تم نے لکھنے میں کوئی بے ایمانی کی تو اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے، اور دل کسی کا بدل گیا جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو دل بدل جائے، تحریر تو نہیں بدلے گی۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ کئی مرتبہ مولانا صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو فریقین ہیں ان کے درمیان میں تنازع ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو ایسے میں آپ فرمائے کہ گواہان کا ایسے میں کیا فرض ہے، کیا ڈیوٹی ہے؟ دیکھیے گواہوں کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ وہ گواہ جو ہیں آنے سے انکار نہ کریں، وہ یہ نہ سوچیں کہ خواہ کے جھنجٹ میں پڑے، اس وقت تو لکھنے میں ہمیں شریک ہونا پڑا، ٹائم دینا پڑا، اب ان کے جھگڑا ہوا ہے تو ہم جائیں، اس لیے کہ ایک سماجی ضرورت ہے، آج اس کو ضرورت پڑ رہی ہے آپ کے آنے کی، کل آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو عدالت میں بلانے کی، اس لیے انکار نہیں کرنا چاہیے، جانا چاہیے، اور اس میں زحمت نہ محسوس کی جائے۔ اور قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جتنی رقم کو آپ آسانی سے برداشت کر سکتے ہیں اس کو تو چپ لگا جائیے، لیکن کل کو پریشانی ہوئی، بہت سارے لوگ، مستدرک حاکم کی ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر قرض کے لین دین میں اس نے لکھت پڑھت نہیں کی اور کل کو اس کی رقم نہیں ملی تو پھر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے، اس لیے کہ اس نے روز اول اللہ کا حکم توڑا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے جو کچھ بھی کتنا ہی اعتماد کیوں نہ ہو۔ ہمارے صاحب ایک سوال اور ہے کہ اگر مقروض مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، وارثین جو ہیں اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیتے ہیں، لکھت پڑھت بھی ہوئی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرض تو ہمارے ابا نے دیا تھا، قرض تو ہمارے ابا نے لیا تھا، ہم کیوں ادا کریں؟ تو اس طرح وارثین کا کیا حق بنتا ہے، کیا ذمہ داری ہے ان کی؟ وارثین جو ہے وہ جائیداد جو چھوڑ کے گیا ہے وہ لینے کے حقدار ہیں نہیں؟ بالکل ہوں گے۔
जब वो करोड़ों रुपए छोड़ के गया उस पे तो वो मुंह तान के और लेने के लिए आ जाते हैं। जब देने का वक्त आएगा तो पीछे यानी जिम्मेदारी भी उसी तरीके से बनती है वारिसैन की, जिम्मेदारी इनकार है, नहीं कर नहीं है सकते। तो अदालत में वो खींचेंगे उसको और अदालत दिलवाएगी। इसलिए कि वारिस जो है सिर्फ लेने का हकदार नहीं है, देने का भी हकदार देने का भी है। जो कर्ज लिया है उनके वालिद मोहतरम ने लिया है, तो जितने वारिसैन हैं उनको मिलकर वो कर्ज चुकता करना चाहिए। वो कर्जा ये हक में है। वारिसीन को अदा करना चाहिए। उसके माल में अगर गुंजाइश है जी जी तो वो उस माल से अदा करें। और खास तौर पर तिहाई माल में तो लाजमी है। उसके अलावा उसका बेटा जो है, हजरत उमर वाली जो बात मैंने अभी नकल की है उसमें यही है कि हजरत उमर कहते हैं कि कल अगर मैं लेके कर्ज मर जाऊं तुमसे लेकर, तो तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों से वसूल कर सकते हैं। एक सवाल और, कर्ज हसना की बात हम करते हैं मौलाना साहब। हाँ, जी कर्ज हसना, एक तो लतीफा मुझे याद आ रहा है कि कर्ज हसना में किसी ने कहा कि कर्ज हसना क्या होता है। उन्होंने कहा कि कर्ज हसना ये होता है कि जब पैसे ले लिए और दूसरे ने कहा अरे भाई वो पैसे दो, हंस दिए, कर्ज हंसना बना दिया उन्होंने उसको, यानी कर्ज लिया और फिर दे नहीं रहे। लेकिन सही बात यह, कर्ज हसना का मतलब यह होता है, हसना जो है हुस्न से है, हुस्न से मना है। हाँ, जी। हसना का मतलब यह होता है कि अगर अदा कर दिया तो बहुत अच्छा, वरना देने वाला ये भी सोचे हुए है कि अगर नहीं दे सके किसी वजह से तो हम माफ कर देंगे। ये तहरीर में लिखवाना चाहिए अगर इस तरह की बात है। अगर कर्ज हसना है और फिर भी लिखवा लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कर्ज हसना में न लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं। सवाल और, कि देने वाला जो है इस बात को सोचे हुए पहले से कि नहीं दे सकेगा तो कोई बात नहीं। एक सवाल और बड़ा अहम है मौलाना साहब, इसके बाद हम अपने कॉलर से बात करेंगे। कर्ज हमने दे दिया है, इस शर्त पे दिया है, यानी आपने हमसे कर्ज लिया है इस शर्त पर कि मैं इसको 2 लाख है 5 लाख रुपए हैं अपने कारोबार में लगाऊंगा और इतने % फ़ायदा आपको दिया जाएगा उस कर्ज के एवज में, क्या ये जायज़ है? देखिए, अव्वल तो इसको कर्ज नहीं कहेंगे जी जी, इसको कारोबारी शिरकत कहेंगे। और दूसरे है कि % का मतलब जो है वो जितना आमदनी होगी उसके हिसाब से उसका हिस्सा उसको दिया जाएगा। वो कर्ज नहीं होगा बल्कि कारोबारी शराकत होगी और इस तरह से करने में कोई हर्ज नहीं। अगर 5 लाख रुपए हम देते हैं, इस शर्त पर देते हैं कि 5 लाख रुपए आपको बतौर कर्ज हम दे रहे हैं और 6 लाख रुपए वापस लेंगे, तब ये सूद है। ये सूद है, ये नाजायज है। बिल्कुल नाजायज। 2 कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो शगुफ्ता साहिबा, खैर मकदम आपका। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। और मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपका बहुत दिनों के बाद मेरा नंबर लगा है, जबकि मेरे ये फेवरेट मौलाना है। जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह। उनको बहुत बहुत रमजान ईद की मुबारकबाद और बकरीद की मुबारकबाद, क्योंकि मैं 6 महीने से लगा रही हूँ, लग नहीं रहा है फोन। अल्लाह आपको भी खुश रखे बहन। शगुफ्ता फरमाएं, आज का सवाल क्या है आपका? अच्छा, मेरे 3 सवाल है। बहुत मुख्तसर में, बल्कि 2 पूछें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे नाज़रीन हमारे मुंतज़िर होते हैं। जी। और नए घर में पीने का पानी नहीं आता है, उसके लिए कुछ दुआ बता दें। पीने का पानी घर में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, और घर में इस तरह से मतलब खुशबू आती है, उसके लिए पूछना था। घर में खुशबू आती है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। दोनों सवालात हमारे पास आ गए हैं। बहन शहनाज, आप बताएं, आप क्या जानना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन शहनाज, फरमाएं। हमारे सवाल ये है कि जो है क्या ताजियादारी लोग करते हैं, इस पे चढ़ावा चढ़ाना जायज है या गलत है? चढ़ावा चढ़ाना, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी हमने जमा कर लिया है। जवाब के लिए कुछ लम्हों का आपको इंतज़ार करना है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाजरीन, जल्द लौट करके आते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नाजरीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अपने कॉलर से। 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, नसरीन साहिबा हैं और मोहम्मद अली साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। नसरीन साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। नसरीन साहिबा फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मैं ये कह रहा था, आप खाने में हींग है मकरू है या नहीं है? हींग, आपका क्या नाम है? अपना नाम? मोहम्मद अली साहब से बात हो रही है। हींग का खाना सही है कि नहीं? ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है। और दूसरा सवाल ये था, चाश्त की नमाज कितने बजे से कितने बजे के बीच में होती है और कितने रकात होती है? चाश्त का वक्त और रकात, ठीक है, आपके दोनों सवाल हमने जमा कर लिए हैं। बहन नसरीन से बात करेंगे, हमारी फ़ोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। बताएं नसरीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, मौलवी साहब को मैंने 7 तारीख को फोन किया था जी। मेरे लड़के की छाती में जो गांठ थी जी, वो उन्होंने बताया था या शाफी या करीम रहमल राहिमीन उंगली फेरते हुए झाड़ना है जी। तो जी उससे पहले तो गांठ थी और अब वो पक गई है जी। गांठ पक गई है, ठीक है। हाँ जी, पक गई। अब उसे
पूछना है जी, डॉक्टर को दिखाना है या कुछ और जी, दुआ है या कुछ बिल्कुल है, बहन, ये मौलाना बता साहब से रहनुमाई हम हासिल कर रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा और जिस तरीके से बताएं उसके हिसाब से अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। मौलाना साहब, बहन नसरीन के सवाल से ही हम आगाज़ करते हैं। देखिए, जो चीज़ आप पढ़ रही हैं वो तो पढ़ती रहिए जी। और डॉक्टर को भी दिखाइए। अगर वो चीरा लगाने की ज़रूरत समझता है तो वो करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसमें बेहतरी होगी। आप पढ़ना जारी रखिए। उन्होंने कहा पहले गांठ थी, अब पक गई है। पक गई है, अब ज़रूरत डॉक्टर महसूस करेगा तो उसमें चीरा लगाएगा जी जी जी। और उसको साफ कर देगा। लेकिन ये पढ़ना जारी रखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। अब मोहम्मद अली साहब का सवाल है, हींग खाना सही है, जायज़ है? हींग खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन खा के मस्जिद में जाना, क्योंकि उसकी बू बहुत तेज़ होती है जी। तो मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए मुफीद है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हींग खाने में कोई हर्ज नहीं है। परहेज इस बात का करें कि खाने के बाद मस्जिद में ना जाएं। और साथ में प्याज के लिए मना किया जाता है, लहसुन के लिए भी, इसीलिए प्याज जो है चूँकि वो उसकी भी इजाज़त नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लहसुन और प्याज के बारे में जी जी कि मन अकल मिन हाज़ैनि शजरतैनि खबीसतैनि फला यदखुलन्न मसाजिदना फला यक़रबन्न मसाजिदना। जो लहसुन और प्याज और गंदना भी एक चीज़ होती है इसी तरह की, या मूली भी इसी तरह की चीज़ है जो तेज़ बू वाली हैं, तेज़ बू वाली चीज़ें हैं, वो जो आदमी इस्तेमाल करे तो हमारी मस्जिदों में ना आए। और एक हदीस शरीफ में ये भी बताया गया है कि अगर खाना ही हो फल युमित हुमा तब खन, तो इनको पका कर और इनकी बदबू मार ली जाए। बहुत शुक्रिया। दो कॉलर और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राफिया साहिबा हैं और रेहाना साहिबा हैं। फरमाएं, क्या सवाल है आपका बहन? राफिया साहिबा, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अपने टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। गालिबन राफिया साहिबा से हमारी बात। जी फरमाएं। हेलो जी, टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन और अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हैदराबाद से बात कर रही। जी। मेरा एक बच्चा है, 19 साल का है, मेरी बात नहीं सुनता। नमाज को जाऊँ बोले तो भी जरा काहिली करते, उनके लिए दुआ बता। और मेरे ख्वाब में ज्यादा मच्छी आती। ख्वाब में मच्छी आती है, ठीक है, ख्वाब में मछली आती है। चलिए, हमने आपका ख्वाब भी नोट कर लिया है। बहन रेहाना से बात करेंगे और उनका सवाल भी हम जमा करेंगे। बताएं रेहाना साहिबा, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका। मेरे दो सवाल है। एक ये कि जो कैलेंडर में कमर अकरब होता है वो क्या है? कैलेंडर में और दूसरा, हाँ, और दूसरा ये कि मेरे शोहर का नाम जलील अहमद है, शेख जलील अहमद, लेकिन वो धंधे में कामयाबी नहीं मिलती उन्हें, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नाम चेंज करो, लेकिन नाम तो बहुत अच्छा है। जलील खुदा का नाम है, अहमद रसूल अल्लाह का नाम है। तो यही जानना। दूसरे सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, वरना पहला सवाल इनका मेरे जहन से निकल जाए। पहले सवाल से, कैलेंडर के ताल्लुक से जो सवाल है वहाँ से शुरुआत। देखिए, कमर दर अकरब जो होता है ये एक हिसाब है। चांद की जो मंजिलें हैं, जहाँ जहाँ होकर चांद गुजरता है, उसमें से कोई एक अकरब आती है जी। तो उसमें आपको किसी उलझन की ज़रूरत नहीं। आपको जो कुछ करना है वो करते रहिए। वो अमलियात वालों की ख़ास इस्तिलाह है। उनको बाज़ तारीख़ों में कुछ अमल करने होते हैं, बाज़ तारीख़ों में नहीं करने होते हैं, वो उनकी चीज़ है, आपको उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं। चलिए, आते हैं इनके दूसरे सवाल पर। जलील अहमद माशाल्लाह से नाम है। देखिए, जलील अहमद के बजाय अगर अब्दुल जलील नाम रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नाम की वजह से कारोबार पे ताल्लुक़ नहीं है। असल यह है कि आप और आपके शौहर भी कारोबार के लिए एक तो जद्दोजहद करें और हिसाब लगा के कौन से काम के लिए किस वक्त किससे मिलना है, सुबह सवेरे निकलना है। हदीस शरीफ में सुबह सवेरे का वक्त खास तौर पर मुफीद बताया गया है कारोबारी कामों के लिए। इसलिए इस्तिग़फ़ार कसरत से करें और काम उसके लिए कोशिश करें, और नाम अब्दुल जलील कर देते तो ज़्यादा अच्छा है। मोहम्मद अली साहब का एक सवाल बाकी है मौलाना साहब, चाश्त की नमाज के ताल्लुक से उन्होंने रहनुमाई चाहिए। चाश्त की नमाज का वक्त जो है, हदीस शरीफ में आता है कि सलातुल अव्वाबीन हीन तरमितुल फिसाल, जब ऊँट के बच्चों के पाँव जलने लगें, यानी इतनी तेज धूप हो जाए, जिसका अंदाजा तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे किया गया है, तो 9 साढ़े 9 बजे उसका वक्त हो जाता है चाश्त का। और उसकी तादाद जो है 8 रकात हैं, कम भी पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं। आइए अपने कॉलर से बात करते हैं। समीना साहिबा और रुखसार साहिबा अपने सवाल पेश करना चाहती हैं। फरमाएं बहन समीना। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाआवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। जी, मेरे 2 सवाल हैं। फरमाएं। एक मेरी बेटी है 8 महीने की, जो हमेशा बीमार रहती है, ठंड हमेशा पकड़ी रहती है। ठीक और है। मेरे दूसरे सवाल है, मैं ख्वाब में हमेशा एक
पड़ोस की फूफी है जो इंतकाल हो चुकी है, वो हमेशा मेरे ख्वाब में आती है और 1 महीने पहले तो आकर बोली है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। और मैं जब भी सब ख्वाब। ठीक है, आपका सवाल, ये ख्वाब भी हमने नोट कर लिया है। बहन रुखसार से बात करेंगे, फरमाएं रुखसार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मक़दम आपका रुखसार। हाँ, मैं टीवी सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम रुखसार है, मैं चट कोल्हापुर से बात कर रही हूँ। मैं मेरे शादी के लिए शादी और रिश्ता अच्छा नहीं आ रहा है और मेरे घर में बरकत के लिए, और मुझे ख्वाब में हमेशा ऐसा गोश्त वगैरह दिखता है पापा को लेकर। गोश्त दिखता है। बहुत शुक्रिया, आपके तीनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। जवाब के लिए कुछ लम्हों का और इंतज़ार। एक और छोटा सा ब्रेक नाज़रीन हम ले रहे हैं, आप कहीं न जाएं, लगातार देखते रहें राह नजात। अपने नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम इस्तकबाल करते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अख्तर साहब और हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। अख्तर साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने वो 3 बार करके 1800 जो देना है वो एक बार किसी को दे सकते क्या? क्या देना? सवाल पहुंचा नहीं, आराम से अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। 1800 रुपए मौलाना बोलते ना देना सबको। क्या देना? कर्जा 1800 रुपए का सदक़े की बात कर रही हैं। ठीक है, किसी को भी दिया जा सकता है, ये आप पूछना चाह रही हैं। बहुत शुक्रिया बहन। अलग अलग नहीं, एक साथ मिलकर ठीक है, एक साथ दे सकते क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल अब हमारे पास पहुंच गया है। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब फरमाइए, क्या सवाल है आपका बहन? जी मेरा ये सवाल है जी। मेरे ना ख्वाब में 3 दफा ना लैट्रिन आती है भरी हुई। अच्छा। जी। और जी ये इस ख्वाब से ही हम शुरुआत करते हैं मौलाना साहब, चूँकि ये लैट्रिन भरी हुई नज़र आ रही है, ये कुछ गंदगी की तरफ इशारा है। सफाई का एहतमाम कीजिए तमाम मामलात में, और अपने लेन देन के मामलात में भी सफाई का एहतमाम कीजिए, और जिस्म के लिबास की पाकी का भी ध्यान रखिए, और नमाज रोज़ी की पाबंदी कीजिए। ऐसे ख्वाब फिर बंद हो जाएंगे। यानी जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरह की पाकी की ज़रूरत है। पाकी हासिल कीजिए। अख्तर साहिबा का जो फ़ोन था हमारे पास सदक़े के ताल्लुक़ से, जो उन्होंने पूछना चाहा है 1800 रुपये का, क्या एक साथ दिया जा सकता है? एक साथ भी दे सकते हैं, और जितने ज़्यादा ज़रूरतमंद को देंगे और अपने रिश्तेदारों में कोई ज़रूरतमंद हो उसको देंगे, और खामोशी से देंगे, चुपके से, उतना ही ज़्यादा जो सवाब ज़्यादा होगा और उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। राफिया साहिबा का सवाल हमारे पास है, बच्चा जो है कहना नहीं मानता है और नमाज नहीं पढ़ता, और तीसरा उन्होंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में मछली उनको नज़र आई। देखिए, मछली नज़र आना अच्छा है, और बच्चे के लिए आप या हादी या करीम या अरहमर राहिमीन पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए। और सूरतुल फुरकान के आखिरी रुकू के एक आयत है जो 19वें पारे में वो सूरत ख़त्म होती है, वो आप पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। एक ही आयत पढ़नी है, बार बार इसको पढ़िए सुबह शाम नमाजों के बाद, इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। शगुफ्ता साहिबा के सवालात हैं हमारे पास। पीने का पानी घर में नहीं आता है, उसके लिए कोई दुआ उन्होंने जानी चाहिए है, और घर में एक खुशबू आती है, उनको महसूस होती है। जब खुशबू आती है तो दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए। खुशबू आना इस बात की अलामत है कि कोई पाकीज़ा रूह आपके घर में आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अच्छा है, और इसका मुझसे तो आपने जिक्र कर दिया, इस पूछने के लिए कोई हरज नहीं है, लेकिन इस बात का लोगों से जिक्र न किया कीजिए, बस खामोशी से उस वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ लिया कीजिए, कोई अल्लाह ताला से दुआ कर लिया कीजिए। और एक बात और क्या पूछी उन्होंने, पानी की सहूलत नहीं है, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वो दुआ आप सुबह शाम 21 मरतबा कम से कम पढ़ लिया कीजिए। उरकुज़ बिरिजली का हाजा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, सूरह साद में ये आयत है, उरकुज़ बिरिजली का हाजा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, ये पढ़ लिया कीजिए 21 मरतबा सुबह, 21 मरतबा शाम। शाहीन साहिबा का कल से हमारे पास एक सवाल है, और हमने वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला आज के शुमारे में हम उसको शामिल करेंगे। कारोबार में खैर बरकत के ताल्लुक़ से कोई दुआ उन्होंने जानी चाहिए है, और कहती हैं कि घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, पाक साफ रहने की कोशिश कीजिए, घर के अंदर खुशबू का एहतमाम कीजिए, अगरबत्ती वगैरह जला लिया कीजिए। उसके अलावा
استغفار کثرت سے پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کم از کم 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت ساری بے شمار چیزوں کے لیے مفید ہے۔ آئیے نیاز الدین صاحب سے بات کرتے ہیں، اپنے سوال کے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ فرمائیں نیاز الدین صاحب، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ نیاز الدین صاحب خیر مقدم آپ کا۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیں نیاز جی الدین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نیاز الدین صاحب اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے، تبھی آپ سے ہماری میرا بات دو ہو سوال پائے تھے، ایک سوال تھا کہ کھڑے سے وضو کرے تو وضو ہوتا کیا؟ گی۔ ٹھیک ہے، کہاں سے وضو کریں؟ کھڑے ہو کر وضو کرنا۔ جی دوسرا سوال۔ نام کے معنی جاننے تھے۔ جی فرمائیں۔ جی دوسرا نام کے معنی جاننے تھے، زیان علی۔ جی زیان علی کے معنی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آپ کے دونوں سوالات ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ پروین صاحبہ آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں بہن۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں، جیسے مولانا صاحب بولتے ہیں کہ سورہ رحمان ایک 16 سوروں کا پنسورہ ہے، اس میں سورہ رحمان شارٹ کٹ میں چھوٹا لکھا ہے، جیسے وہ 2.25 پارے کا ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹا لکھا ہے، تو کیا وہ روز پڑھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سب کو اپنے گناہوں کی سزا یہی ملتی، تو یہ بات کتنی سچ ہے، یہی جاننا چاہیے۔ سب کو گناہوں کی سزا ضرور ملتی ہے، یہ بات ہے نا؟ یہیں پہ ہاں، سزا دنیا میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے دونوں سوالات ہم نے جمع کر لیے ہیں۔ ایک اور چھوٹا سی بریک کی طرف ناظرین ہم جا رہے ہیں، اور اس کے بعد تمام باتیں جو ہمارے پاس واقعہ بچی ہیں ان پر بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم۔ باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مولانا صاحب سے۔ رخسار صاحبہ کا جو کولہاپور سے سوال ہمارے پاس جمع ہے، بہتر رشتے نہیں مل پا رہے ہیں، اس کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ دوسرا، انہوں نے کاروبار کی مضبوطی کے لیے بھی کوئی دعا کی درخواست کی ہے، اور تیسرا انہوں نے خواب میں گوشت دیکھنے کی بات کہی ہے۔ دیکھیے، رشتے آنے میں جو دشواری ہے، جو گوشت نظر آ رہا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں تعلق ہے۔ جی خواب میں جو کچا گوشت نظر آتا ہے، یہ کچھ مضر اثرات ہوتے ہیں، جی، اور وہ اثرات رشتے آنے میں بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو سورہ بقرہ گھر میں پڑھنی چاہیے، کم از کم 1 مہینے تک اس طرح سے پڑھیں کہ ہفتے میں 3 مرتبہ پڑھیں، پھر روک دیں، پھر ہفتے میں 3 مرتبہ پڑھیں، پھر روک دیں، یہ اہتمام کریں، اور آیت الکرسی صبح شام کم از کم 3 مرتبہ پابندی سے پڑھتے رہیں۔ اور کاروبار کے لیے استغفار کرنا بہت مفید چیز ہے۔ اکثر و بیشتر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو، استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ پروین صاحبہ کا سوال پنسورے کے تعلق سے ہے مولانا صاحب۔ نہیں، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ پنسورہ میں جو سورہ رحمان ہے وہ چھوٹی ہے، اور قرآن شریف میں 2.25 پارے کی ہے، ان کو کچھ غلط فہمی ہے۔ 2.25 پارے کی جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے، جی، اور وہ پنسورہ میں ہو کہیں ہو پوری ہی ہوتی ہے، مکمل ہی ہوگی۔ سورہ رحمان جو ہے وہ دوسری صورت ہے، وہ پوری ہی ہوتی ہے، جہاں بھی پنسورہ میں ہو یا کسی اور کتاب میں ہو وہ صورتیں پوری لکھی جاتی ہیں۔ یہ جو بات کر رہی ہیں غالباً ان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری کچھ آیتیں بعض پنسوروں میں بعض کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، وہ پڑھی جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سورہ بقرہ نہیں ہے، ورنہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان پوری ہے، اس کے اندر سورہ بقرہ جہاں بھی ہوتی ہے پوری ہوتی ہے۔ اور اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے پنسورے میں ایسا ہے تو کلام پاک سے اس کو ٹیلی کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ غلط فہمی ایسا ہے نہیں، بہت شکریہ۔ ان کا دوسرا سوال مولانا صاحب گناہوں کی سزا کے تعلق سے ہے کہ کیا گناہوں کی سزا؟ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، لیکن تمام گناہوں کی سزا دنیا میں نہیں ملتی۔ نہ دنیا اتنی متحمل ہے، نہ یہ جسم متحمل ہے ساری سزائیں جھیلنے کا۔ بہت زیادہ خوشی مل جائے آدمی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، بہت زیادہ غم آ جائے آدمی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو پوری سزا نہ مل سکتی ہے اور نہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ پوری سزا آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ نہ کچھ سزائیں یہاں بھی دنیا میں بھی ملتی ہیں۔ یعنی دنیا میں بھی ہے سزا، آخرت میں تو مکمل طور پر ہے۔ بہت شکریہ۔ سمینہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ بیٹی ہیں 8 مہینے کی، بیمار رہتی ہیں۔ دیکھیے، ان کے کھانے پینے کی احتیاط کیجئے، موسم ذرا ٹھنڈ آ جائے تو اس کا اہتمام کیجئے، اور دوا دارو بھی کرتے رہیے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کی دوا پر اس کے دودھ چائے میں پانی سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ دم کر کے ان کو پلائیے، انشاءاللہ تعالیٰ فیض ملے گا۔ خواب کا ذکر بھی کیا ہے انہوں نے، خواب میں ان کو پڑوس کی ایک پھپھو نظر آتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں تم کو لے کر جاؤں گی۔ ہاں، جو آدمی دنیا سے جا چکا ہے وہ آ کر جب یہ کہتا ہے میں تمہیں لے کے جاؤں گا، تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ ان کو چاہیے کہ نماز پناہ پڑھ کر کم از کم 2 کر کے 8 رکعت پڑھیں، اور کئی مرتبہ پڑھیں، اور دعا کریں، انشاءاللہ تعالی
کچھ خطرے ہیں ان کے لیے وہ ٹل جائیں گے۔ جی نظام الدین صاحب کے سوالات میرے پاس ہیں، میرے اس میں آخری سوالات ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر وضو کرنا کیا اجازت ہے، کیا جا سکتا ہے؟ جیسے آج کل کا دور ہے واش بیسن وغیرہ پر واش ہم بیسن کرتے پہ ہیں، وضو کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جی وضو پورا ہو جانا چاہیے اور چھینٹوں سے اہتمام کرنا چاہیے۔ واش بیسن پہ تو اہتمام ہو جاتا ہے چھینٹوں سے بچنے کا، جی لیکن کہیں اونچا نل ہے اور آپ کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہیں تو آدھے گھٹنوں تک کے کپڑے وپڑے سب خراب ہو جائیں گے، تو چھینٹوں سے تو احتیاط ہونی چاہیے، لیکن کھڑے ہو کے وضو ہو جائے گا۔ زیان علی کے معنی بھی انہوں نے جاننے چاہے ہیں۔ دیکھیے زیاں تو فارسی لفظ ہے جی اور زیاں کے معنی نقصان کے ہیں، تو یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے۔ ضیاء علی اگر نام ہے، ضاد یا الف اور آخر میں حمزہ، اگر ضیاء ہے تو وہ روشنی کے معنی میں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن زیان علی نہیں۔ زیان علی کے لیے آپ کا مشورہ نہیں ہے، ضیاء اگر رکھ دے تو مناسب ہے۔ بہت شکریہ۔ 2 کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ، فرحت سلطانہ صاحبہ ہیں اور عمران صاحب بھی ہماری فون لائن پر ہیں۔ فرحت صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ میں فرحت بول رہی ہوں بھوپال سے۔ جی فرمائیں۔ جی میرا ایک خواب ہے، میں نے ابھی کچھ بہت دن پہلے دیکھا تھا کہ کچے مکان میں ہوں میں اور جی اور آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں 2 3 4 جگہ سے، اور میں نے پانی ڈالا اور وہ آگ بجھ گئی، اور ایک جگہ پانی ڈالا تو وہ آگ تو بجھ گئی اور پیلی مٹی چمکیلی دکھی ایک دم۔ اور دوسرا ابھی 2 3 دن پہلے خواب دیکھا کہ میں بہن ایک خواب مکمل ہے تاکہ اس کی تعبیر مولانا صاحب سے بہت تفصیلی لے سکیں۔ 2 خواب جب آپ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ مکمل طور پر ہم بیان بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور جب صحیح ڈھنگ سے بیان نہیں ہوگا تو اس پر تعبیر بھی مناسب نہیں نکل کر کے آئے گی، لہٰذا ایک خواب ایک مرتبہ میں تمام ناظرین سے ہم درخواست کرتے ہیں۔ بہرحال عمران صاحب کا ایک اور سوال شامل کر لیتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ بتائیں عمران صاحب۔ ہلو السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا نام بتا دیجئے اور ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے۔ ہاں میرا نام ہے سمینہ، تو میرا نام کا ہی مطلب جاننا ہے۔ سمینہ کے معنی کیا ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارا صاحب فرحت سلطانہ صاحبہ کے خواب کی طرف آتے ہیں۔ جی کچے مکان انہوں نے دیکھا، آگ کے شعلے ان کو نظر آئے ہیں۔ دیکھیے آگ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کہیں آس پاس جو ہے خدا نخواستہ لڑائی جھگڑا ہونے والا تھا، یا اگر وہ گزر چکا ہے وقت تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور اس پہ پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس لڑائی کو بجھانے میں، ٹھنڈا کرنے میں کام کرنا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے، اور لڑائی کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ لڑائی جب بھی کہیں جو آگ نظر آتی ہے خواب میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں لڑائی جھگڑا فساد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، ان کو نماز پناہ پڑھ لینی چاہیے۔ آمین۔ زاہدہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر جڑ چکی ہیں ہمارے ساتھ۔ زاہدہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ زاہدہ صاحبہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا لڑکا معراج الدین انصاری جب کام میں دل جی معراج الدین انصاری، اس کا کام میں ایک دم دل نہیں لگتا ہے، ایک دم نہیں کام میں دل لگتا ہے۔ بہت شکریہ۔ کام میں جی نہیں لگتا مولانا صاحب، مفہوم یہ ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے خوب دے رکھا ہے، ہم کام کریں تب بھی کام چل رہا ہے، نہ کام کریں تب بھی کام چل رہا ہے، تو اس صورت میں ان کے اندر ایک بے فکری، لاپرواہی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو حکمت و تدبیر سے ان کے سامنے زیادہ اپنی خوشحالی نہ لائی جائے، اور ان کو توجہ دلائی جائے، گھر کی ضرورتوں کو یاد دلایا جائے، اور ان کو وقتاً فوقتاً تاکید کی جائے کہ وہ کچھ کام کریں، اور ان کو مشورے بھی دیے جائیں۔ بار بار پیچھے پڑنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن ان کو توجہ دلانا، گھر کی ضرورتوں کا ان کے سامنے رکھنا، اور بہت زیادہ خوشحالی کی نمائش ان کے سامنے نہ ہونے دینا، یہ تدبیریں ہیں۔ مولانا صاحب آج کے موضوع سے جڑا ایک سوال میرے ذہن میں، اور اس سوال کے جواب کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی رخصت لیں گے اپنے دیکھنے والوں سے، ناظرین سے۔ قرض میں سود کی آمیزش کو اسلام نے کتنا بڑا گناہ مانا ہے؟ دیکھیے سود کا لین دین جو ہے سخت گناہ ہے۔ جی جی جی۔ جو اسلام میں بڑے بڑے گناہ بتائے گئے ہیں، ان میں سے سود کا لین دین بھی سخت گناہ ہے، چاہے وہ بینک سے ہو یا شخصی طور پر کسی سے ہو۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ بظاہر وہ سود نظر نہیں آتا، لیکن وہ بھی سود ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہمیشہ کسی سے مسئلہ پوچھ لیا جائے، اور جاننے والے سے مسئلہ پوچھا جائے۔ بہت ساری شکلیں سود کی ایسی ہیں جو آدمی سود نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پر جو لاٹری ڈالتے ہیں، اس میں بھی بولی کی لاٹری جو ہوتی ہے اس کے اندر سود شامل ہوتا ہے۔
اس لیے سود سے سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. خدا پاک سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے. اس لیے سود سے سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، مناسب چلنے سے پہلے اس کا جواب بھی چاہتا ہوں کہ ہم نے قرض دیا اور اس شرط پہ دیا کہ سود تو نہیں ہم لیں گے لیکن اتنا فائدہ ضرور لیں گے، لیکن کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نقصان کی بھرپائی ہم نہیں کریں گے. یہ سوچ نہیں، جب نقصان اور فائدے میں ہم شریک نہیں ہیں تو پھر وہ سود بن جاتا ہے. جب مقررہ فائدہ ہوگا، مثال کے طور پر میں 10,000 آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنے کاروبار میں لگائیے، کچھ بھی کیجیے، اور اس میں 2,000 روپے مجھے نفع اس کا دیتے رہیے. جو فکس ہو جاتا ہے یہ غلط ہے. پرسنٹیج سے اگر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فکس رقم کرنا اور نقصان ہو تو میں ذمہ دار نہیں، یہ سود. اور نفع میں شریک ہے اور نقصان میں شریک نہیں ہے تو یہ غلط ہے، کاروبار نہیں ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین، یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ. آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیں زی سلام. اجازت دیں، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.